السلام علیکم. تلکوشیری کے ساتھ جاوید شاہ ناظرین حاضر خدمت ہے مینگلب یوٹیوب چینل پر. ناظرین، پاکستان میں جو خیر سگالی کی فضا قائم ہو گئی ہے اور تمام اختلافات کو اندرونی دور کرنے میں ہمارے حکومت اور ریاستی ادارے اور تمام لوگ لگ گئے ہو. اس وقت خوشی کا موقع ہے، جب خوشی کے موقع پہ تو بڑے بڑے معاملات حل ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی برف پگھل جاتی ہے. تو بہرحال یہ ایسا موقع ہے کہ پاکستان میں تمام لیڈران جو پاکستان کے محب وطن ہیں، پاکستان کی حب الوطنی میں بیانات دے رہے ہیں، پاکستان کی محبت سے سرشار ہیں، ان کا دل دھڑک رہا ہے پاکستان کے حالات کو دیکھ کے. وہ اس میں ایک الطاف حسین بھی ہیں، بانی MQM بھی، تو ان کی طرف سے بھی مسلسل پاکستان کی فوج کی حمایت میں بیانات آ رہے ہیں، پاکستان کی حمایت میں بیان آ رہے ہیں، اور ہندوستان کے یعنی کہ مودی جو وزیر اعظم ہیں ان کی مذمت میں بیان آ رہے ہیں، ان کے خلاف وہ بول رہے ہیں. تو بہرحال یہ ان کا ایک حب الوطنی کا جو جذبہ ہے جو ان کے اندر بول رہا ہے، وہ لازمی پاکستان میں آنے کو بھی وہ بے چین ہیں، مسلسل کہہ رہے ہیں کہ میں پاکستان آنا چاہتا ہوں. تو بہرحال الطاف حسین کے حوالے سے بھی اچھی خبریں ہیں. تو لازمی اب جب عمران خان کے حوالے سے برف پگھلی ہے ریاستی اداروں کی، تو یقیناً الطاف حسین کے حوالے سے بھی نرمی کا مظاہرہ تو پہلے ہی نظر آ رہا تھا، اور پہلے ماضی میں جو ان کی ایکٹیویٹیز جو بحال کی گئی جس طریقے سے ان کے پکڑ دھکڑ کم تھی، سیاسی عناصر ان کے مخالفین تھے، بہرحال ریاستی عناصر جو ہے ان کے کم مخالف لگ رہے ہیں، بہرحال نہ ہونے کے برابر لگ رہے ہیں. اور وہ یہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ہمارے ریاستی عناصر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہمارے عدم مداخلت کی پالیسی پر گامزن ہے. وہ نہیں کہ سول اسٹیبلشمنٹ تو اپنے معاملات حل کرنے میں لگی، مگر جو ہماری فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ سیاسی مداخلت عدم مداخلت کے اصول پہ سختی سے عمل درآمد کرنے کا مستقبل میں سوچا ہے. اور اسی بنیاد پہ انہوں نے وہ اپنے جو اختلافات ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور کافی یعنی کہ سیاسی عناصر سے جیسے عمران خان کے حوالے سے بھی ایسی خبریں آ رہی ہیں، مثبت پاکستان کے بہترین مفاد میں خبریں ہیں، اور یہی بہترین مفاد کی خبریں الطاف حسین کی طرف سے بھی آ رہی ہیں، ان کے حوالے سے بھی آ رہی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں الطاف حسین کو بھی اس موقع سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اپنے بیانات کو بھی ذرا تلخ بیانات جو انہوں نے بہرحال کم کر دیے ہیں، ختم ہونے کے قریب ہیں ان کے وہ بیانات، بہرحال تو وہ بیانات دینے سے بھی اب گریز کر رہے ہیں. اور کیوں نہ گریز کریں، وہ ایک محب وطن رہنما ہے، اور پاکستان کی محبت میں وہ مستقل بیانات دے رہے ہیں. مسلح فوج کے ساتھ ماضی میں بھی وہ ریلیاں نکال چکے ہیں، حال میں ہی پاکستان کی بھی MQM پاکستان انہوں نے بھی ریلی نکالی. پاکستان میں ہر پارٹی نے حکومت اور مسلح افواج کی حمایت میں ریلی نکالی، پوری طاقت کے ساتھ ریلیاں نکالی، مگر ایک یہ دیکھا گیا کہ انفرادی سطح پہ لوگوں نے ریلی نکالی ہے. تو یہ ریلی نکالنے کی بہرحال اپنی اپنی سیاست بھی چمکاتے رہتے ہیں اور پاکستان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار بھی کرتے ہیں. مگر ناظرین، آنے والے دنوں میں یہ بھی خبر ہے کہ الطاف حسین کی جو جماعت ہے، جو پاکستان میں بھی وہ اپنی ریلی کا ایک امکان ہے. ایک جگہ سے کچھ غیر تصدیق شدہ خبر ہے کہ وہ ان کے عناصر جو ہیں، ان کے جو لوگ ہیں یہاں پاکستان میں وہ بھی ریلی نکالنا چاہتے ہیں. اب بہرحال ان کو اجازت قانون کے مطابق اگر ان پہ پابندی ہے سیاسی سرگرمیوں پہ، تو وہ ریلی نہیں نکال سکیں گے. اب اگر اس خوشی کے موقع پہ جب پاکستان فتح سے ہمکنار ہوا ہے، تو لازمی ان کو ریلی نکالنے کی اگر اجازت مل جاتی ہے، جیسے کہ ان کے ویڈیوز بیانات ان کی جماعت کے کچھ رہنماؤں کے یا ان کے کچھ کارکنان کے چل رہے ہیں، تو یہ جو اگر ریلی الطاف حسین کی باقاعدہ اجازت مل جاتی ہے، اور یعنی کہ تو پھر آپ اس ریلی کو جو ماہرین ہیں اور سینئر صحافی ہیں ہمارے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر یہ الطاف حسین کی جماعت نے ریلی نکالی تو یہ شہر کراچی کی سب سے بڑی ریلی ہوگی، اور ماضی کی MQM کی ریلیوں کی طرح وہ ریلی ہوگی جس طرح MQM کی پہلے ریلیاں نکلتی تھیں بڑے پیمانے پہ. تو بہرحال الطاف حسین کی فوج کے حوالے سے ریلی نکالنا یہ یوم تشکر کے سلسلے
سلسلے کی، یوم فتح کے سلسلے کی یہ بڑی خوشائن بات ہے، اور یہ کب اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے یہ تو ابھی وقت بتائے گا کہ گورنمنٹ اس میں کون سیاسی عناصر مداخلت کرتے ہیں یا ریاستی عناصر یا عدلیہ کی کسی رکاوٹ میں آتے ہیں، مگر ہم یہ سمجھتے ہیں اگر پاکستان کی حمایت میں کوئی ریلی نکال رہا ہے یا پاکستان کی خوشی کے موقع پہ، تو میرا خوشی کے موقع پہ تو بہرے لچکدار رویہ حکومت کو اختیار کرنا چاہیے، اور رویہ اختیار کرنے سے مراد میرا یہ ہے کہ اجازت ان کو دینی چاہیے۔ آدمی جو پاکستان کے بارے میں سوچ رہا ہے یا پاکستان کے مفاد میں سوچ رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کو اس طرح کے اقدام کرنے دینے چاہیے، حوصلہ افزائی ہوتی ہے پاکستان کے اس حوالے سے۔ الطاف حسین کی یہ جو ریلی ہے اور وہ ان قریب اس کا اعلان کریں گے، وہاں سے جب وہ اعلان کریں گے تو یہاں جو ان کے کارکنان ہیں انہوں نے آپس میں کہا تیاریاں مکمل رکھیں، اور تیاریاں ان کی مکمل ہوں گی لازمی، اور اس میں وہ ریلی نکالیں گے، مگر سیاسی عناصر جو ان کے مخالفین ہیں وہ شاید اس کو اس میں کوئی رکاوٹ ڈال سکتے ہیں۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ریاستی عناصر، ریاستی ادارے ان کو کس حد تک اجازت دیتے ہیں اور ان سیاسی پارٹیوں کو کس حد تک روکتے ہیں، پابند کرتے ہیں کہ آپ مخالفت نہ کریں۔ بہرحال بڑی خوشائن بات ہے، یہ پاکستان کے مفاد میں، بالخصوص صوبہ سندھ کے مفاد میں یہ ریلی جو الطاف حسین نکالیں گے ان کی طرف سے جو اعلان جب کیا جائے گا تو یہ پورے پاکستان کی سطح پہ نکلے گی، پورے سندھ میں نکلے گی۔ تو اس حوالے سے اس کا ایک منظم ترتیب دیا جا رہا ہے۔ تو اس ضمن میں اب کب یہ ریلی کا اعلان کرتے ہیں، اس کراچی کے حوالے سے تو کوئی ان کا تنظیمی ڈھانچہ نہیں ہے، نہ ان کے کوئی عناصر نے کوئی پریس کانفرنس کی ہے، مگر کچھ ان کی ویڈیوز دیکھنے کو سوشل میڈیا پہ ملی ہیں ایسے ان کے کارکنان کی، تو اس میں کتنی یعنی کہ صداقت ہے یہ اس وقت ظاہر ہوگا جب لندن سے ان کی کوئی اعلان ہوگا، کیونکہ وہ جو کارکنان ہیں ان کے جو ویڈیوز بنا کے ڈال رہے ہیں سوشل میڈیا پہ تو لازمی ان کو بھی کہیں سے اشارہ ملا ہوگا کہ تیاریاں مکمل رکھیں ریلی کی، تو لازمی یہ ریلی نکل کے شاید رہے گی۔ اور اس حوالے سے پاکستان کے محبت میں، پاکستان کے مسلح افواج کی محبت میں، خیر سگالی پہ یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے پاکستان میں یہ نکالیں گے ریلی، تو اس پہ میرا خیال ہے کسی کو مخالفت نہیں کرنی چاہیے اگر یہ ریلی کا اعلان الطاف حسین کرتے ہیں۔ بہرحال یہ ان کی ایک مثبت سوچ ہے اور ایک ان کی سوچ میں تبدیلی کا بھی عنصر سامنے آ رہا ہے۔ تو الطاف حسین تو جذباتی رویہ کا اظہار کرتے ہوئے اپنے ایک بیان کی صورت میں، نعرے کی صورت میں، وہ جو خود جلا وطن تو خود ساختہ جلا وطنی تھی ان کے اس زمانے میں بھی، تو وہ اس کے بعد وہاں مستقل ان کے بین لگ گیا، کورٹ میں درخواست دی، بہرحال کورٹ میں بھی ان کا کیس چل رہا ہے۔ تو اب یہ نظر آ رہا ہے آنے والے دنوں میں پاکستان کے جتنے ناراض رہنما ہیں جو پاکستان کی سوچ رکھتے ہیں یا پاکستان کے محب وطن ہیں، پاکستان سے حب الوطنی کے جذبے سے سرشار ہیں، پاکستان میں کچھ کر دکھانے کا جذبہ رکھتے ہیں، مثبت انداز میں پاکستان میں کوئی بے چینی پیدا نہیں کریں گے، یا پاکستان میں ان کے حوالے سے ہماری ایجنسیاں اگر اچھے کی رپورٹ دے دیں گے کہ ان کے ملک دشمن عناصر سے کوئی روابط نہیں ہے، نہ رابطے ہیں، تو اس حوالے سے ان تمام رہنماؤں کو آنے والے دنوں میں آپ یہ دیکھیں گے کہ پاکستان میں خیر سگالی کے جذبات کے طور پر آزادی مل سکتی ہے سیاسی سرگرمیوں کی، ماں سوائے ان کے جو پاکستان کے مخالف ہیں اور ان کی تصدیق ہو گئی ہے مخالفت کی کہ وہ ان کے غیر ملک سے روابط ہیں۔ تو لازمی کوئی توبہ طائب ہو کے بندہ اگر آئے گا تو اس پہ بھی نظر ثانی میرا خیال ہے کی جائے گی۔ تو اس ضمن میں اس وقت خیر سگالی کے جذبات سے پاکستان کی حکومت، پاکستان کے حزب اقتدار، پاکستان کے ادارے
तमाम सरशार हैं और इस वक्त खुशी का मौका है और जश्न पे मना रहे हैं, मगर अपनी आंखें हमारे रियासती अदारों ने चौकना रखी हुई हैं और हम क्यों ना रखें। उन्हीं की बदौलत पाकिस्तान जीता है, हमारी एजेंसियों की बदौलत आज पाकिस्तान ने तरक्की की है। पाकिस्तान की एजेंसियों के हवाले से अगर कहा जाए, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की ISI दुनिया की कामयाब तरीन एजेंसी है और पाकिस्तान की ये अमरीकी CIA भी तस्लीम करती है। तो पाकिस्तान की एजेंसी को हम सलाम पेश करते हैं। बस पाकिस्तान के अदारों को हम सबको एहतराम करना चाहिए, मुसल्लह अफवाज का एहतराम करना चाहिए सबको। कितने इख्तलाफात हों, मैं ये समझता हूँ मुसल्लह फौज को, पाकिस्तान को हदफ तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहिए। यही पाकिस्तान से मोहब्बत का सबूत है। आपने देख लिया पाक फौज के अफसर क्या, जवान क्या, सब ने सीने पे गोलियां खाई, अपनी जानों के नजराने पेश किए, अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों से निमटते हुए बलूचिस्तान में, KPK में, और अब ये जो हालिया झड़पों में कितने लोगों ने शहादत के दर्जे पे फाइज हुए। मैं ये तमाम शहीदों को सलाम पेश करता हूँ, खराज तहसीन पेश करते हैं उन माओं के सपूतों को। तो बहरहाल लाजमी आने वाले दिनों में पाकिस्तान में सियासी रहनुमाओं के हवाले से खैर सगाली के जज्बात का इजहार किया जाएगा। इसी हवाले से अल्ताफ़ हुसैन को भी मज़ीद आज़ादी मिल सकती है, और अगर उनकी रैली निकल गई तो ये इस बात का बैनल सबूत होगा कि अल्ताफ़ हुसैन भी आइंदा पाकिस्तान में सियासी सरगर्मियाँ अपनी इजाज़त मिल जाएगी उनको, और कानूनी तौर पर उनकी टीम जो है वो उसके राह में भी कोई रुकावट दूर हो जाएंगी। तो आने वाले दिन पाकिस्तान में एक ऐसी फ़िज़ा होगी जो यकजहती और मोहब्बत और खैर सगाली और भाईचारे की फ़िज़ा होगी। इसी ज़मन में तमाम यानी कि लोग पाकिस्तान के अदारों के साथ हैं, और अब लाजमी ऐसे लीडरान जिनका एक पाकिस्तान में से है, उनकी कौम, उनके चाहने वालों की एक कसीर तादाद मौजूद है, चाहे इसमें इमरान खान हो, उनकी भी एक मकबूलियत है, अल्ताफ़ हुसैन की भी एक मकबूलियत है। और ये रहनुमा पाकिस्तान में अगर मोहब्बत और जज्बात और जज्बे के साथ यानी कि मशरूती अगर आ सकते हैं, मशरूती कर सकते हैं कोई अपने कि जनाब इस तरह की कोई मोहब्बत और प्यार से रहेंगे आने वाले दिनों में, तो मैं समझता हूँ ये और पाकिस्तान में एक अच्छे मुजाहरा किया जाएगा उनके तरफ से मोहब्बत और प्यार का। उनकी रैली जो रही है, अगर इजाज़त मिल गई और रैली निकल जाती है अल्ताफ़ हुसैन की, तो एक अजीम शान रैली साबित होगी। तो आने वाले दिनों में कराची के अवाम और बल्कि पाकिस्तान के अवाम ये मुंतज़र है कि अल्ताफ़ हुसैन कब पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज की हिमायत में रैली निकालने का ऐलान करते हैं। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।